جی میں فالح ملک، اور آج کا موضوع ہے نواز شریف کی وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے اے پی سی یعنی جو سنڈے والے دن 20 سپٹمبر کو ہوئی، اس میں جو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسٹیٹ کے اوپر ایک اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہے. تو اس پر گورنمنٹ کا ریئیکشن بھی جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر اتنا طوفان اور رادر طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے حکومت کے وزراء کی طرف سے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ کرنے کا ہے کہ یہ جو اے پی سی سے 2 دن پہلے ایک ضیافت یا ایک زورانہ یا ایک ڈنر یا جو بھی اس کو کہہ لیں، وہ کس چکر میں دیا گیا تھا، اور جو اس میں تشریف لے گئے تھے وہ کس کیپیسٹی میں لے کے گئے تھے اور کیوں لے کے گئے تھے. تو یہ سارا جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ ہوا. اور پھر اسی یعنی دعوت میں وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے تھوڑی دیر بعد تشریف لے گئے. تو یعنی عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل بے وقوف ہیں اور یہ سب عقل کل ہیں. جب گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے اور کس سے بنانا ہے اور کس طرح سے بنانا ہے اور اس کے لیے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کا فورم جو ہے وہ کسی کی دعوت یا کسی کا ڈنر جو ہے اس پر یہ ڈسکس نہیں ہوتا، یہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے، یعنی جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے، جو روزانہ دعوے کر کے ہمیں جو ہے نا وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ این آر او مانگتے ہیں تو میں این آر او نہیں دوں گا. بھئی آپ کون ہیں این آر او دینے والے اور نہ دینے والے؟ آپ میں تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے گلگت بلتستان کے بارے میں جو فریم ورک تیار کرنا ہے اس پر آپ گفتگو کر سکیں. اور اپوزیشن جو اے پی سی کی رٹ لگائے ہوئے، اس کے اندر بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کھانوں کی اور اس طرح کی جو گیدرنگ ہے اس کو بالکل اسٹیٹ اوے ریفیوز کر لے. اور پھر جب یہ چلے گئے تھے تو ان کے منہ پر جو ہے اگلوں نے کیسے خوبصورتی سے مارا کہ جی ہم تو آپ کو نہیں بلاتے ہیں، آپ ہی آئے ہوتے. تو یہ کون سی ایسی جو ہے نا وہ خوبصورتی ہے جس کو یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ یعنی عوام کو دکھاتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت کارنامے کیے. نہ انہوں نے کوئی کارنامے کیے، نہ ہی جنہوں نے ان کو دعوت پر بلایا انہوں نے کارنامے کیے، اور نہ ہی کوئی پی ٹی آئی نے کارنامے کیے. عوام کے لیے سب جو ہے وہ برابر ہیں اور عوام سب کو دیکھ رہے ہیں. اب نواز شریف کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی اسٹیٹ کے اوپر ایک اسٹیٹ ہے، تو اس میں کون سی ایسی جو ہے وہ انہونی بات ہے؟ اس ملک میں جو ہے وہ بہت سالوں سے، بلکہ بہت دہائیوں سے یہ بات کثرت سے اور تواتر سے کہی جا رہی ہے کہ یہاں پر مداخلت ہوتی ہے، اور مداخلت کے ثبوت بھی موجود ہیں. جب آئی جی آئی بنائی تو جنرل حمید گل جو ہے وہ بانگ دول یہ فرمایا کرتے تھے کہ جی میں نے بنائی، تو میرے سے پوچھیں میں نے کیوں بنائی. تو پھر آپ کے جنرل ضیاء، یہ تو ہماری آنکھوں کے دیکھے ہوئے لوگ ہیں نا سامنے، تو پھر جنرل ضیاء جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جی یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ چل ہی نہیں سکتی. تو بھائی یہ ساری جو ہے وہ ایک طرح کی آپ نے کھچڑی خود بنائی ہوئی ہے، اور عوام کے سامنے جو ہے وہ آپ نئے نئے تماشے لگاتے ہیں. اور پھر گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں، یعنی یہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کس کے کہنے پر جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اگینسٹ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی آپ او آئی سی کا اجلاس نہیں بلاتے ہیں، ہم دوسرے بلاک میں چلے جائیں گے. انہوں نے قومی اسمبلی میں کوئی بحث کی تھی؟ یا انہوں نے پاکستان کو خرید لیا ہے؟ ان کے پاس تو چندہ تو کافی اکٹھا ہو گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے پاکستان خرید لیا. اور اب یہ فرماتے ہیں کہ جی اب سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب ہم جو ہے نا وہ ملیشیا اور ترکی کے ساتھ پنگیں بڑھائیں گے. پھر جب وہاں سے بھی اب کٹ ڈاؤن ہو گئے تو اب جو ہے یہ ان کی طبیعت میں خاموشی چھا گئی. تو مطلب آپ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ساری گفتگو کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ڈونٹ ڈریگ انسٹیٹیوشن انٹو پالیٹکس. تو بھائی انسٹیٹیوشن میں تو آپ پچھلے جو ہے نا وہ 4 سال سے آپ ہی اور آپ کی پارٹی کہے جا رہی ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کے جو وزیر اعظم اس وقت وہ انگلی کھڑی کر کے کہتے تھے امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی، پھر آپ نے امپائر جو ہے نا وہ اوپر اللہ کی طرف جوڑ لیا. یعنی آپ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کچھ نہیں پتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہمارے وزیر یعنی بین الاقوامی امور فارن منسٹر قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن اے پی سی از این انسلٹ ٹو ووٹرز. یہ کون سے ووٹرز ہیں جو اس ملک میں رل رہے ہیں پچھلے 72-73 سال سے، جن کو نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ پڑھنے کے لیے جو ہے ان کے پاس کوئی اسکول ہے، انسٹیٹیوشن ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ صحت ہے. ان کی حالت تو دیکھیں، اور آپ اپنے جو ہے نا وہ چہرے مورے سے ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ووٹر کی انسلٹ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں یا جو ہے کوئی اور کر رہے ہیں. آپ سب مل کے جو ہے وہ اسی طرح کی ووٹر کی انسلٹ کر رہے ہیں. کوئی اے پی سی والے دودھ کے نہیں دھلے، اور آپ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں پارسا
پھر ان کے ساتھ جو ہیں وہ فراز صاحب کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں نواز شریف ناٹ ڈوئنگ اے سروس ٹو ڈیموکریسی. تو بھائی آپ جو ہے وہ کون سی سروس کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو ملک کو جو ہے جگاڑ لگایا ہوا آپ نے. اور پھر کہتے ہیں اینڈ کنٹری بائی ٹرائنگ ٹو کریٹ کیوس. یعنی نہ تو وہ ڈیموکریسی کی کوئی سروس کر رہے ہیں نہ ملک کی کر رہے ہیں، اور وہ کیاس جو ہے وہ یعنی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. یعنی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک عدم تحفظ یا ایک اس طرح کی فیلنگ پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان بے چینی پائی جائے. تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے پچھلے 2 سال سے؟ آپ کی جتنی گفتگو ہے اس میں تو کہیں پر یہ نہیں لگتا کہ آپ گھمنڈ چلا رہے ہیں. آپ تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی کی سوتن ہے اور آپ نے دوسری سے جو ہے نا وہ گفتگو نہیں کرنی. مطلب آپ کے وزیر اعظم اتنے امیچور ہیں کہ وہ کہتے تو ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے، لیکن ان کی تمام گفتگو کفار مکہ سے بھی 2 ہاتھ پرے. پھر فارن منسٹر صاحب جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس اے شو آف ڈس اپوائنٹمنٹ. بھئی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے اس میں سے کیا آپ کو نظر آئی کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس میں باتوں میں تو بہت ساری سچائی ہے. اب لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کی باتوں میں سچائی ہو تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا ان کی باتیں جو ہیں وہ غلط ہوں تو لوگ کہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ جائیں، ہم نے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا. یہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے، اور لوگوں کو آپ نے چاند کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب چاند جو ہے نا وہ تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو روٹی کو سارے جو ہے وہ چاند سمجھتے ہیں. کرونا کے بعد لوگوں کی کیا صورتحال، آپ کو کیا اندازہ کہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزارے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وزیر ہمارے موصوف شاہ محمود قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ اپوزیشن کو ایکس اپوزیشن ٹو ریفرین فرام ڈریگنگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن انٹو پالیٹکس. اور یہ پاکستان کے اینیمیز کے کہنے پر جو ہے وہ ایسا کریں کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو ڈریگ کریں. آپ کے وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں یہ سب میرے ساتھ ہیں، میرا پولیٹیکل ایجنڈا اور ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے. تو آپ اس وقت جو ہے وہ کون سی گفتگو جو ہے مطلب کس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسرے اور انسٹیٹیوشنز آپ کے وہ ہیں جو کہ 2 سال سے نہیں بولے ہیں کہ جی حکومت اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ چلائے، ہمیں کیوں بیچ میں جو ہے وہ ڈریگن کرتی ہے. تو وہ بھی مطلب اور شیخ رشید صاحب تو روز جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہماری جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ستو پی کے سو رہے ہیں اور میں تو ان کا نمائندہ ہوں. مطلب یہ گفتگویں آپ لوگ کر رہے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں. عوام جو ہے وہ آپ کو بہت کلیئرلی اور بہت واضح طریقے سے سمجھتے ہیں. اور یہ ساری جتنی چیزیں ان کی رپورٹ ہوئی ہیں یہ ڈیلی ٹائمز میں رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ سپٹمبر 22 یعنی آج کی تاریخ میں یہ رپورٹ ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارے وزیر صاحب فرماتے ہیں گورنمنٹس کم اینڈ گو بٹ دا اپوزیشن از ان فیکٹ پلئنگ ٹو دا ٹیونز آف دوز ڈیزائرنگ ill آف دا کنٹری. The foreign minister said at the news conference. یعنی انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آتی جاتی رہتی، یعنی آج ایک پارٹی کی گورنمنٹ کل دوسرے کی، لیکن اپوزیشن کیا کر رہی ہیں، وہ جو ہے جو پاکستان کا اچھا نہیں چاہتے ہیں ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے. تو بھائی آپ جو ہے وہ پہلے سے ہی گھر کے اندر ایسے حالات پیدا کرتے کہ آپ کے ہاں سے نا یہ ایسا طریقہ نہ ہوتا کہ جس سے لوگ بدنامی کا آپ کے لیے باعث بنتے. آپ نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ دوسروں کو آپ بے عزت کرتے جائیں، ان کے ساتھ آپ ناروا سلوک کرتے جائیں تو لوگ جو ہے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں جو پہلی گورنمنٹس کر کے گئی تھی؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو ٹھیک ہیں وہ غلط تھے. پھر آپ کے جو ہیں وہ وزیر موصوف جو ہیں 3 عدد شبلی فراز صاحب، ان کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فواد چودھری صاحب جو کہ ہاتھ چھٹ قسم کے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کی بدتمیزی کا یہ عالم ہے، لوگوں کو تھپڑے مارتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ وہ اسد عمر ہیں جو آپ کے آئیکن تھے کہ جی انہوں نے ہماری اکانومی چلانی تھی. تو یہ سارے اکلے کل جو ہے نا وہ ہمیں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بہت وفادار ہیں اور وہ جو ہے وفادار نہیں. پھر قریشی صاحب جو ہے وہ یہ بھی آگے فرماتے ہیں کہ criticize the opposition's open targeting of state institution, including the army and the judiciary and the national accountability courts and NAB and bureau and all that. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نیب کے بارے میں تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ کا یہ ادارہ جو ہے نا بالکل بیکار ہے، یہ لوگوں کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا جو ہے وہ کسی ڈوک کھبے کے اوپر ریڈی پر جو چنے بیچ رہا تھا اس نے کہا تھا؟ آپ کی کورٹس یہ کہہ چکی ہیں. تو آپ کو خود اس پر جو ہے نا وہ شرم آنی چاہیے
کہ آپ یہ کہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے بارے میں اپوزیشن جو بول رہی ہے، آپ تو کر ہی یہی کام رہے ہیں. آپ کے جو وزیر پی ٹی آئی کے پہلے تھے ان کو تو کبھی کسی نے بلایا ہی نہیں اور ان کے بارے میں ہوا ہی نہیں. آپ کے وزیر اعظم خود جو ہے نا ہیلی کاپٹر کیس میں نیب کو مطلوب ہے، لیکن جو ہے ان کے اوپر تو کوئی سوال جواب نہیں ہوتا. آپ سب کے اوپر جو ہے یعنی جو اپوزیشن میں آپ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جوڈیشری جو ہے، تو آپ نے کون سا جو ہے وہ اتنا خوبصورت کام کیے ہیں کہ جوڈیشری کو اپوزیشن نے اٹیک کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جج صحیح کام کرتا ہے اس کے خلاف آپ ریفرنس بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں کیا ہوا؟ انہوں نے جو ہے وہ ایک کیس کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر ریفرنس تیار ہو گیا. پھر وہ ایک شوکت صدیقی صاحب ہے، انہوں نے انوتھ کہا کہ جی میرا جو ہے نا وہ آپ ٹرائل کر لیں، تو وہاں پر آپ بالکل خاموش ہیں اور ان کو آپ نے او ایس ڈی بنایا ہوا. تو مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ تو بہت خراب ہو گئی، آپ دودھ کے دھلے ہو گئے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غدار ہو گئے، یعنی ان کی اور انڈیا کی جو ہے وہ سوچ ایک طرح کی ہو گئی. یعنی کل تک وہ وزیر اعظم تھے، آج وہ غدار ہو گئے. تو آج یہ وزیر اعظم ہے، کل ان کو کوئی کہے گا تو پھر ہم یہ مان لیں گے کہ یہ غدار ہے. ہم تو کہتے ہیں نہ یہ غدار ہے، نہ پہلے والے غدار تھے، نہ ان سے پہلے والے تھے، نہ ان سے پہلے والے تھے. لیکن ملک کے بارے میں جو ہے وہ سب اپنا اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں اور عوام کو بیوقوف بنانے جا رہے ہیں. یہ ہمارے وہ وزیر ہیں جنہوں نے ہمارے لیے تبدیلی لے کر آنی تھی، ابھی تک تو یہ نہیں لا سکے. ان سے پیچھے ایک 5 سال جو ہے نا ہمیں اور اس طرح کے چہرے ملتے تھے. یہ وہ اکلے کل تھے سارے. ان میں ایک تو وہ تھے جو کہتے تھے ہم تو لوہے کے چنے ہیں. بھائی آپ کون سی ایسی سروس کر رہے ہیں کہ آپ لوہے کے چنے ہو گئے؟ لیکن سب اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے، ان کو کوئی کچھ کہنے کی کوشش کرے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہتک ہو گئی ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں اور عوام سے بھی اوپر سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا علاج ہے کہ یہ اسی طرح کے چکر میں پھرتے رہیں، اور عوام کا بھی یہی ہے کہ وہ ان کا ساتھ اس لیے نہیں دیتی کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کئی طرح کی مکاری جھوٹ فریب ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن میں ہے، جو حکومت میں ہے ان کے اندر بھی بہت جھوٹ اور فریب ہے. تو عوام آپ سب سے جو ہے وہ تنگ ہے اور آپ سب کو جانتے ہیں. لہٰذا آپ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ عوام جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی بہت اچھا امیج رکھتی ہے. آپ اپنے اعمال کو درست کیجیے اور ملک چلانے کے لیے وہ کوالٹی پیدا کیجیے جس سے ملک چلایا جاتا ہے. آپ سے ملک نہ چل رہا ہے نہ آپ سے چل سکے گا. اس لیے آپ جو ہے وہ مہربانی کر کے سائڈ پر ہو جائیے. اور یہ جو آپ روز کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو، تو انسٹیٹیوشنز کو بھی سائڈ پر ہو جانا چاہیے. لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کتنا رول ہے اور کہاں کہاں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پاپا پیزا والے، وہ وہاں پہ اس سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں نہیں ریزائن کرتے ہیں وہاں سے؟ آپ کی حکومت کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے اتنی دولت کہاں سے لی اور کیسے لی. اس لیے آپ عوام کو بیوقوف نہ سمجھیں. عوام جو ہے وہ بہت امن پسند ہے اور بہت پر امید رہتے ہیں. تبدیلی وہ ضرور لے آئیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ دوسرے عوامل کی ضرورت ہے جو کہ آہستہ آہستہ آج سے 20-30 سال یا 40 سال پہلے وہ عوامل نہیں تھے، لیکن اب چیزیں بدل چکی ہیں. اگلے 40 سال میں مزید بدل جائیں گی. پولیٹیشنز کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا، انسٹیٹیوشنز کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا، اور یہ باہر صورت ہو کے رہے گا. پاکستان قائم ہوا تھا اور پاکستان قائم رہے گا. یہ سب آنے جانے والے ہیں. اس لیے عوام کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، انتشار مت پھیلائیں. ملتے ہیں کسی اگلی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.